السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے صوبہ کے بارے میں جو ایرانین پلیٹو کے اوپر واقع جہاں سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا آپس میں ملتے ہیں اور ساتھ ہی ہندو کش کی جو سی ہے ماؤنٹینس کی جو سی ڈھلانے ہیں وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پروونس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ناردرن حصہ جو کہ ہندو کش ماؤنٹینس سے پشاور بیسن تک، جسے ہسٹوریکلی کنتارا ویلی بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک پھیلا ہوا، جو اونچے پہاڑوں، بلند و بالا چوٹیاں اور سردیوں میں برفباری اور گرمیوں میں بارشوں کے ساتھ خوشگوار موسم کی وجہ سے سیاحت کا ایک بہت اہم مرکز بھی ہے۔ دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے ساؤدرن حصہ جو پشاور بیسن سے ڈیرا جٹ بیسن تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پہ پنجاب اور بلوچستان کے بارڈرز بھی ملتے ہیں آپس میں۔ یہ علاقہ زیادہ تر خشک ہے اور کم بارشوں کے ساتھ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں خشک سردیوں پر مشتمل ہے۔ دوستوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرا نام ہے عبد المحسن انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پیچ انسائیڈر۔ KPK کا پرانا نام سرحد بھی تھا، جسے 15 اپریل 2010 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 18ویں ترمیم کر کے خیبر پختونخوا کے نام سے چینج کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا مطلب ہے پشتونس کی زمین۔ KPK کے ویسٹ اور نارتھ میں افغانستان، نارتھ اور نارتھ ایسٹ میں آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز، ساؤتھ ایسٹ میں پنجاب اور ساؤتھ ویسٹ میں بلوچستان کے بارڈرز ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کا یہ پروونس 1,01,741 کلومیٹر اسکوائر کے ایریا کے ساتھ چوتھے نمبر پہ اور 3,55,00,000 کی آبادی کے ساتھ پاکستان کے تیسرے نمبر پہ آتا۔ اس کا کیپٹل پشاور ہے اور پشاور کا پرانا نام پرشوپورہ بھی تھا۔ یہ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا شہر ہے اور جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے ٹائم سے سینٹرل ایشیا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا ٹریڈ راؤٹ بھی ہے، جسے خیبر پاس کہتے ہیں، جو لنڈی کوتل کو پشاور ویلی تک ملاتا۔ یہ جو سا ایریا یہ لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ ٹریڈ راؤٹ بنا ہوا ہے سینٹرل ایشیا میں اور پاک انڈین جو سب کانٹیننٹ اس کے درمیان میں۔ KPK کے 7 ڈویژنز بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ہزارہ، کوہاٹ، مالاکنڈ، مردان اور پشاور، جبکہ اس کی 36 ڈسٹرکٹس، 105 تحصیل ہیں اور 986 یونین کونسلز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی 65 نیشنل اسمبلی کی اور 145 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ اس کا GDP $38 بلین ہے اور اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 55% کے آس پاس۔ یہاں پہ 12 دریا سوات، انڈس، کابل، پجگورا، کنہار، زوگ، جندی، کورام، گومل، بارہ، توچی، ہارو اور خرمانہ یہاں پہ بہتے ہیں۔ یہاں پہ پشتو، ہندکو، سرائکی، کوہاڑی، کوہستانی اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ارلی ہسٹری کی بات کریں، یعنی اس کی اوریجن کی اگر بات کریں تو انڈس ویلی سویلائزیشن نے تاجروں کو خیبر پاس کے راستہ فراہم کیا، جہاں سے 1500 BCE میں انڈو ایرانک پیپل یعنی آرینز نے اس خطے میں آنا سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ آ کے گریٹ گندھارا سویلائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کے عروج کا ذکر مہابھارتا میں بھی ملتا ہے اور اینشینٹ انڈیا کی جو سی ہے ہندوؤں کی جو سی ویدک ہے جو سی ان کا پوئٹری جو سی ہے، اس ایریا کو ویدک میں پشخلاواتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایریا کبھی تعلیم کا عظیم مرکز بھی رہا ہے۔ رولنگ ہسٹری کی بات کریں تو پرشینز، گریکس، چندرگپتا امپائر، ہندو شاہیز، مغلز، افشریدز، دورانی امپائر، سکھس اور برٹش راج شامل ہیں۔ بدھ مت اور شمن پرستی اس وقت تک بڑے مذاہب رہے جب تک مسلمانوں نے ان علاقوں پر قبضہ نہیں کر لیا۔ آہستہ آہستہ پشتون اور دوسرے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے رہے قبضے کے بعد۔ اس دوران انہوں نے اپنی کچھ پرانی روایات بھی برقرار رکھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا
عظیم اسلامی مملکت یعنی غزنوید مملکت، غزنویدس اور غوری امپائرز کا بھی یہ حصہ ہے۔ اس زمانے میں باقی ماندہ مسلمان ممالک سے مسلمان تاجر، اساتذہ، سائنسدان، فوجی، شاعر، طبیب، صوفی وغیرہ جن سے وہ یہاں پہ جوک در و جوک آتے رہے۔ پشتون قبائل کے مغربی علاقوں میں تو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشتون صحابی قیس عبد الراشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبی میں ملاقات کرائی تھی۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے برصغیر میں اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم سندھ کے سمندری رستے سے سندھ میں آئے اور راجہ دہر کو شکست دے کر چلے گئے۔ یوں صرف سندھ میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم تو واپس چلے گئے تھے۔ بعد ازاں ترک، افغان، منگول، عرب حکمران اور تاجر اس درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان آتے رہے اور اس سرحدی صوبے جو موجودہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا گیا۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد 1947 کے استباب رائے میں صوبہ سرحد نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی، تاہم افغانستان کے 1949 کے جرگہ ہوا تھے، اس کے اندر انہوں نے جو سی ڈیوائیڈڈ لائن جو سی تھی اس کو غلط قرار دے دیا، جس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات ابھرے۔ 1950 میں افغانستان نے علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کی، لیکن اس تحریک کو قبائلی علاقے میں کوئی پذیرائی جو سی وہ حاصل نہیں ہے۔ صدر ایوب خان کے پاکستانی صوبوں کے احزاب کے بعد صدر یحییٰ خان نے 1969 میں اس ایک اکائی منصوبے کو منسوخ کر دیا اور سوات، دیر، چترال، کوہستان کو نئے سرحدات میں شامل کر دیا۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے تک پختونستان کا مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہائیوں تک جو تھا وہ تنازعات کا موجب بنا رہا۔ حملے کے سبب 50 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، جو زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا میں قیام پذیر ہوئے۔ 2007 کے شمار کے مطابق تقریباً 30 لاکھ ابھی بھی افغانستان میں 2007 تک وہ 30 لاکھ کے قریب ابھی بھی افغانستان میں ہی رہتے تھے، جو سوویت کے قبضہ کے دوران 1980 کی دہائی میں صوبہ خیبر پختونخوا مجاہدین کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، ان کی وجہ سے، مہاجرین کی وجہ سے جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، مہاجرین کی شکل بنا کے یہاں پہ آ کر۔ لیکن 11 ستمبر 2001 کے بعد جب پاکستان نے القاعدہ کے ملٹنٹس جو ان قبائلی علاقوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ تحریک طالبان پاکستان جس نے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کر دیا، جس وجہ سے ٹرائبل ایریا اور پاکستان گورنمنٹ میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ کئی ملیٹنٹ گروپس جیسے تحریک طالبان پاکستان، جند اللہ، لشکر اسلام، لشکر نفاذ الشریعت محمدی وغیرہ کے ساتھ پاکستان کے US وار آن ٹیرر جوائن کرنے کے بعد سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 50,000 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے۔ اس دوران پاکستان آرمی کی طرف سے بہت سے ملٹری آپریشنز کیے گئے، جن میں راہ راست اور آپریشن بلیک تھنڈر اسٹارم وغیرہ جو تھے نا وہ شامل ہے، اور بھی تھے کافی سارے۔ لیکن 2014 میں جب سانحہ پشاور کا آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا، اس کے بعد آپریشن ضرب عضب کے ذریعے 80% تک ان ملٹنٹس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ کئی ایریاز میں ابھی بھی مختلف آپریشن جاری ہیں۔ آثار قدیمہ کی بات کی جائے تو یونیسکو اور فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے تقریباً 85 سائٹس آتی ہیں، جن میں رانی گھاٹ، کافر کوٹ، لال مورا شریف، بادل پور بدھسٹ جو تھی ان کی مونیٹری جو تھی ان کی، تخت باہی اور غزنوی فورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ تو دوستوں، آج کے دن کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔